السلام علیکم دوستوں، سٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے بزرگ و برتر بندے ہیں اور آپ کا ذکر قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے، اسی وجہ سے آپ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات قرآن شریف میں اور دیگر احادیث کی کتاب میں ملتی ہیں۔ اسی لیے ہماری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، مگر سب سے زیادہ عام روایت ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام طارق بن نحور تھا اور آپ کی والدہ کا نام نونا بنت کرنوا بنت کوسی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی عمر جب 75 برس ہوئی تو ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے منجلے بیٹے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بانجھ تھیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور اپنے پوتے حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران کے ہمراہ کلدانیوں کی سرزمین سے ہجرت کر کے کنعانیوں کی سرزمین کی جانب چلے گئے۔ جب وہ ہران پہنچے تو ان کا وصال ہو گیا۔ وقت وصال ان کی عمر 250 سال تھی۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہران میں نہیں بلکہ کلدانیوں کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ یہ سارا علاقہ بابل شہر کے گرد و نواح کا تھا۔ پھر وہاں سے کنعانیوں کی جانب تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ سارا علاقہ اور ملک شام کلدانیوں کے زیر اثر تھا۔ یہاں کے لوگ 7 ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کو آباد کیا تھا وہ بھی اسی طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔ یہ لوگ قطب شمالی کی جانب رخ کر کے قولاً و فعلاً ان 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق شہر کے ہر دروازے پر ان 7 ستاروں کی عبادت کے لیے ہیکل بنے ہوئے تھے۔ ان ہیکلوں میں لوگ عید مناتے اور قربانیاں کیا کرتے۔ اسی طرح اہل ہران بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس وقت زمین پر بسنے والے تمام انسان کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ ان سب کے درمیان صرف ایک گھر ایسا تھا جو کفر و شرک کے اندھیروں سے پاک تھا اور اللہ عز و جل نے اس گھر کے ذریعے کفر و شرک کی نفی فرمائی۔ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کی سرکوبی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بچپن ہی سے فہم و فراست عطا کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو رسول بنایا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اپنے خلیل کے منصب پہ فائز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ بولتے ہو۔ بے شک وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ تم اللہ کے پاس رزق تلاش کیا کرو اور اس کی بندگی کیا کرو، اس کا احسان مانو، تمہیں اس ہی کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کچھ جواب نہ آیا۔ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اسے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی ہے، یہ دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام آپ علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا اور فرمایا ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر دیا اور بے شک آخرت میں بھی وہ ہمارے قریب ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پہنچے۔ آپ کے والد نے فرمایا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھ سے دور چلا جا عرصہ دراز کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو سلام ہے، ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے اور میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گا، ان سب سے جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا
صرف اللہ کی عبادت۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے حق میں دعا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام نے بخشش مانگی اپنے باپ کے لیے ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اس باپ سے کیا تھا، اور جب ظاہر ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ علیہ السلام اس سے علیحدہ ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار اور نرم دل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے یہ بات باور کرائی کہ ستارہ عبادت کے لائق نہیں، پھر چاند کی بات کی جو ستارے سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے سورج کی بات کی جو حجم میں بڑا، خوبصورتی اور روشنی میں دیگر اجسام فلکی سے کہیں زیادہ ہے۔ سورج بھی اللہ عز و جل کی قدرت سے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ یہ وحدہ لا شریک کے حکم کتاب ہے، بس یہ عبادت کے لائق نہیں، اللہ عز و جل کی تخلیق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تہوار کے لیے شہر سے باہر جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ جب شہر کے لوگ تہوار کے لیے باہر جائیں گے تو میں ان بتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی قوم تہوار کی غرض سے چلی گئی تو آپ علیہ السلام بت خانے میں تشریف لے گئے جہاں سینکڑوں بت موجود تھے۔ ان کے سامنے مختلف اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے فرمایا، کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں سے نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگے۔ داہنے ہاتھ سے مارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کی نسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا اور ان میں سے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اس بڑے بت کے سامنے رکھ دیا تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ اس بڑے بت نے باقی سب چھوٹے بتوں کو توڑا ہے اور وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ جب لوگ تہوار سے لوٹے تو انہوں نے اپنے معبودوں کو یہ اس حال میں دیکھا تو کہا، ان کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا ظالم کون ہے؟ پھر لوگ بولے کہ ہم نے ایک جوان جس کا نام ابراہیم ہے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں میں بڑے نقص نکالتا ہے اور ان کو ذلیل و حقیر جانتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی تمام قوم ایک جگہ اکٹھی ہو اور آپ علیہ السلام ان کے سامنے دلیل پیش کریں۔ چنانچہ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا اور آپ علیہ السلام سے اس حرکت کی وجہ دریافت کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہوگا، تم اس سے پوچھو اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ مان لے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم بت خانے کو تنہا چھوڑ کر کیوں چلے گئے اور کیوں کوئی محافظ یا پہرے دار مقرر نہیں کیا۔ ان لوگوں کو پھر وسوسوں نے آن لیا اور وہ پھر برائی کی جانب مبذول ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم ان سے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، تو کیا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا اور نہ ہی نقصان؟ حیرانگی ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو؟ تم ان کی عبادت کی جانب کیوں مائل ہو جنہیں تم نے پتھر سے تراش کر اور لکڑی سے کاٹ کر بنایا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق تم نے ان کی شکلیں بنائی ہیں۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو اور یہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں، پھر تم کیوں ان کو معبود مانتے ہو؟ تمہاری عبادتیں باطل ہیں کیونکہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا جواب یوں دیا، بولے اس کے لیے ایک الاؤ بھڑکاؤ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا تھا لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دی گئیں۔ کافی عرصے تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ وہ لوگ منت مانگتے، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ اسے اگر آرام ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر کے لائے گی۔ پھر انہوں نے بہت بڑا گڑھا کھودنا شروع کیا اور وہ لکڑیاں اس میں ڈال دیں۔ پھر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور وہ بھڑکنے لگیں، شعلے بلند ہونا شروع ہوئے اور اس میں ایسے چنگارے ابھرنے لگے کہ پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھے تھے۔ پھر وہ منجیق لے کر آئے جو کہ حزن نامی کرد قبیلے کے ایک شخص نے بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیچھے باندھے اور کھینچ کر اس مقام تک لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اس دہکتی ہوئی آگ کے پاس لے جایا جا رہا تھا اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر درج ذیل کلمہ جاری تھا، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الحمد لا شریک لک۔
جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر منجیک میں رکھ کر جلتی ہوئی آگ کے علاوہ میں پھینکا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے درج ذیل الفاظ نکلے: حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تو آسمانوں میں اکیلا ہے اور زمین پر اس وقت میں تیری عبادت کرنے والا اکیلا ہوں۔ مفسرین کرام کے مطابق جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں کی جانب پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت فضا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہ میرے لائق کچھ خدمت ہو تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ ایک روایت کے مطابق بارش برسانے والا فرشتہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ کب مجھے ابراہیم علیہ السلام حکم دے اور میں کب بارش برساؤں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ عز و جل سلامن علی ابراہیم نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچتی۔ ایک روایت کے مطابق اس دن آگ سے زمین والے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ روئے زمین کی تمام آگ اس وقت ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رسی سے باندھا گیا تھا اس کے جلنے کے سوا آگ نے کسی بھی چیز پر اثر نہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر پسینے کے علاوہ کچھ نہ تھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق سایہ کرنے والا فرشتہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ آگ کے اس گڑھے میں جہاں ہر جانب آگ ہی آگ تھی، آپ علیہ السلام اس کے درمیان سرسبز و شاداب باغ میں موجود تھے۔ لوگ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہے تھے مگر اس تک پہنچنے پر قدرت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جانب تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو کہا، ابراہیم علیہ السلام، تیرا رب بہترین ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کی والدہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، تو اللہ سے دعا کر وہ اس آگ کو بجھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آئیے۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ ان آگ کے شعلوں میں سے گزر کر آپ علیہ السلام تک پہنچی اور آگ نے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کو بازوؤں میں بھینچ لیا اور بوسہ دینے کے بعد واپس ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن تک ٹھہرے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دن اور راتیں میں نے وہاں گزاری، اس سے بہترین دن میری زندگی بھر میں دوبارہ نہ آئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میری تمام زندگی یوں ہی بیت جائے۔ ان کافروں کا ارادہ تو یہ تھا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں ان کا کوئی مددگار بنے گا، لیکن وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر رسوا ہوئے، غالب ہونا چاہتے تھے مگر ابراہیم علیہ السلام ہی آخرکار ان پر غالب ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ کے اوپر پھونکے مارتا تھا۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ بابل کا ایک بادشاہ تھا نمرود۔ یہ بہت ظالم، سرکش اور کذاب تھا۔ نمرود ان 4 بادشاہوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ نمرود 400 سال تک بادشاہ رہا۔ وہ سرکش، باغی، ظالم اور متکبر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حق کی دعوت دی اور ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا تو اس نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے جھگڑا کیا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یعنی سورج کس کے تابع ہے؟ اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا رب جو اسے سیر کراتا ہے۔ اس نے اس سے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ واحد ہے جس کے علاوہ عبادت کا کوئی دوسرا حقدار نہیں۔ وہی ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا تم سمجھتے ہو کہ تم زندہ کرتے ہو اور مارتے ہو تو سورج کو مغرب سے لا کر دکھاؤ، کیونکہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ ہی اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی اور جہالت کو بیان کیا، نمرود کے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا اور باطل قرار دیا۔ جس راہ پر وہ چل رہا تھا اسے باطل قرار دیا اور اس کی قوم کے سامنے اس کا غرور توڑ کر رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوے کے سامنے اس کے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایمان لانے کے لیے ایک فرشتہ بھی بھیجا، مگر وہ منکر ہوا۔ فرشتے نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ دعوت دی، نمرود نے پھر انکار کیا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا لشکر لے آؤ، میں اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے سورج طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اکٹھا کیا۔ اللہ عز و جل نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیجا جو ان کفار پر مسلط کر دیا گیا۔ مچھروں نے نمرود کی فوج کا گوشت کاٹ کھایا اور ان کا خون پی گئے۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اللہ عز و جل نے مچھر کے ذریعے نمرود کو ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا تاکہ کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا یاد رکھے کہ اللہ عز و جل کا عذاب کتنا شدید ہے۔ نمرود کے سر پر روزانہ کوئی وزنی چیز سے مارا جاتا تاکہ اسے کچھ آرام آ سکے، پر بے سود رہا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے تاکہ اللہ عز و جل کی عبادت اطمینان و سکون سے کر سکیں اور لوگوں کو دعوت حق دے سکیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی جانب چلے تو اللہ عز و جل نے وحی بھیجی کہ یہ سرزمین آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی نسل کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شکرانے کے نوافل ادا کیے اور ایک قربان گاہ بنائی، پھر بیت المقدس کی جانب اپنا حجرہ بنایا۔ پھر یہاں سے آپ علیہ السلام یمن کی جانب چلے گئے، مگر وہاں قحط کی صورتحال تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے مصر کی جانب گئے۔ مصر میں اس وقت ایک شیطان صفت بادشاہ کا ہی حکومت تھی اور اس کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا اور اگر کوئی اور رشتہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلا بھیجا، پھر جب اس نے بری نیت سے ہاتھ لگانے کا ارادہ فرمایا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس بدبخت نے آپ سلام اللہ علیہ سے درخواست کی، حضرت سارہ نے دعا کی اور اس کے ہاتھ درست ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر دست درازی کی کوشش کی اور اس مرتبہ پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس نے آپ سلام اللہ علیہ سے پھر درخواست کی، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر دعا کی اور اس کے ہاتھ پھر ٹھیک ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ تم کسی انسان کو نہیں بلکہ شیطان کو میرے پاس لائے ہو، اور اس نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس بھیجنے کا حکم دیا اور ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے بیت المقدس کی جانب واپس لوٹ آئے۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ آنکھیں اٹھا کر دیکھیے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی جانب، اور پھر خوشخبری دی کہ یہ ساری زمین عنقریب تمہارے قبضے میں ہوگی اور دنیا ختم ہونے تک تمہاری اولاد کے پاس رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری نسل میں اتنی برکت دوں گا کہ خاک کے ذروں برابر تمہاری اولاد روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیک اور صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے ہوئے 20 برس گزر چکے تھے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اولاد عطا نہیں فرمائی، آپ علیہ السلام میری لونڈی یعنی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور بشارت دی کہ آپ کے ہاں اللہ عز و جل کے فضل سے بیٹا ہوگا جس کا نام اسماعیل ہوگا۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وحی کے بعد سجدے میں گر گئے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بشارت دی کہ میں اسماعیل علیہ السلام سے تمہیں برکت دوں گا اور اس کی اولاد کثیر ہوگی، اس میں 12 بادشاہ ہوں گے، وہ ایک کثیر جماعت کے سردار ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے دل میں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں میری نظروں سے کہیں دور لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور انہیں ایک ویران جگہ لے گئے جہاں اب شہر مکہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل ان دنوں دودھ پیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو اس غیر آباد جگہ پر چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا، کیا آپ علیہ السلام ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے متعدد بار یہ سوال کیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم کی مسلسل خاموشی دیکھ کر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا، کیا اللہ عز و جل کا حکم ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اسی کا حکم ہے، اور پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ اس کا حکم ہے تو پھر وہ ہمارا اجر ضائع نہیں جانے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو لے جا کر بیت اللہ شریف کے نزدیک زمزم کے مقام پر ایک درخت کے پاس بٹھا دیا جو مسجد کا بالائی حصہ تھا۔ اس وقت مکہ مکرمہ بے آباد تھا اور وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھا اور چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے چلتے ایک ٹیلے کے پاس پہنچ گئے جہاں سے دونوں ماں بیٹا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی جانب منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے اور دعا فرمائی، اے میرے رب، میں نے بسا دیا اپنی اولاد کو اس جگہ پر جہاں کھیتی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ اے میرے رب، اس لیے کہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا احسان مانے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشکیزے کا پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ بھی پیاس سے بلک اٹھا تو آپ سلام اللہ علیہ تڑپ اٹھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چلتی ہوئی صفا کی جانب چلی گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے صفا پر پہنچنے کے بعد چاروں جانب نگاہ دوڑائی مگر کہیں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ صفا سے اتری اور مروہ کی جانب بڑھی۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد بھی چاروں جانب نگاہ دوڑائی مگر کہیں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اس بے قراری میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم ہے۔ جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ مروہ پہاڑ پر چڑھی تو آپ سلام اللہ علیہ نے ایک آواز سنی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے غور سے سنا تو خود سے کہا کہ شاید کوئی مدد کے لیے آ گیا۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جس نے اپنی ایڑی کی مدد سے زمین کو کھودا۔ پھر اس زمین سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے مٹی سے پانی کے گرد حوض بنایا اور مشکیزے کو بھرنا شروع کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ چلو سے پانی ڈالتی، جب چلو میں پانی لیتی تو پانی مزید ابل پڑتا۔ پھر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی پیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے آپ سلام اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غم نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ از سر نو تعمیر کریں گے اور اللہ عز و جل اس کے خاندان کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں قیام پذیر ہو گئیں۔ اسی دوران قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ لوگ قدح سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے مکہ مکرمہ کی نچلی جانب قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے کچھ پرندوں کو دیکھا جو منڈلا رہے تھے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں نزدیک پانی کا چشمہ ہے جہاں یہ پرندے منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا جنہوں نے پانی ڈھونڈ لیا۔ جب یہ لوگ اس چشمے کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کے نزدیک موجود تھی۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے یہاں قیام پذیر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو مگر تمہارا اس پانی پر کوئی حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ سلام اللہ علیہ کی بات مانی اور وہیں قیام پذیر ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں بلوا لیا۔ قبیلہ جرہم کے کئی گھر مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور انہوں نے قبیلہ جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے آپ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اس دوران وفات فرما گئیں۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے، اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جی، اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے آپ اس میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ٹیلے کی جانب اشارہ کیا جو نزدیک ہی واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں رکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مکمل کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے لگاتے جاتے اور دونوں باپ بیٹا یہ دعا مانگتے جاتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کو تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی جانب جانے والا ہوں، اب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب،
مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ہاں ایک اچھے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ کام کرنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری مرضی کیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فرمایا، ابا جان، آپ کو جس امر کا حکم ہوا ہے وہ کیجیے، آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب اللہ عز و جل کی اطاعت اور والد بزرگوار کی فرما برداری کی بہترین مثال ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا، جس طرح قربانی کے جانور کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر تکبیر کہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلمہ شہادت کا ورد کیا اور موت کی تیاری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز دھار چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چلایا، مگر چھری حلق تک نہ پہنچ سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے اور چھری کے درمیان تانبے کا پترا آ گیا۔ واللہ عالم۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یعنی جس آزمائش میں نے تمہیں مبتلا کیا تھا تم اس آزمائش پہ پورے اترے، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے ایک بڑی قربانی بھیجی۔ قرآن مجید کی آیات میں اسے عظیم واقعہ قربانی اور بڑی آزمائش بتایا گیا ہے۔ احادیث کے مطابق وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہ چلی، بلکہ آپ علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے۔ وہ 3 لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم پہلے سمجھے کہ یہ مہمان ہیں، ان کے لیے ان کی خاطر تواضع کرنے لگے۔ اپنے مویشیوں میں سے موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، اسے بھونا اور ان کے سامنے رکھا۔ جب انہوں نے کھانے کی جانب ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام ڈر گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں تو کہا، ہم سے نہ ڈریے، ہم فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں ایک حضرت جبرائیل، ایک حضرت میکائیل اور ایک حضرت اسرافیل تھے۔ کہنے لگے، ہم قوم لوط کی جانب آئے ہیں، یعنی ہم اس سرکش قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ اس وقت حضرت ابراہیم کے سرہانے کھڑی تھی، جیسا کہ عربوں کا دستور تھا۔ پھر فرشتوں نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، جس پر حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کہنے لگی، میں بوڑھی اور بانجھ ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یعنی ہمارے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے جواباً کہا، آپ سلام اللہ علیہ ایسی بات پر حیران ہوتی ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس خوشخبری کو سن کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے دونوں کو دوبارہ خوشخبری دی اور کہا کہ پیدا ہونے والا فرزند صاحب علم و فضل ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بارے میں کئی روایت ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 سال کی عمر میں وصال پایا اور آپ کو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے یہ کہانی بھی آپ کو پچھلی کہانیوں کی طرح پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر معلومات فراہم کی جا سکیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے مقصد حیات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اور یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی معلومات اور ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔